احترام فاطمہ زہرا کا خیال نہ رکھنا، ان کی اہانت کے اسباب فراہم کرنا، ان کو دکھ پہنچانا، ان کو تکلیف دینا. اور خود پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. من آذاہ فقد آذانی، اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہی وجہ ہے کہ 75 دن یا 90 دن کے اندر صدیقہ طاہرہ یعنی پیغمبر اکرم کی وہ اکلوتی بیٹی مرثیہ پڑھتی ہوئی. لیکن ہم ایک ہی آدھ شعر سنتے ہیں، حالانکہ وہ پورا مرثیہ ہے. 18 اشعار ہیں، میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اور پورے مصائب سے بھرے ہوئے ہیں. وہ وہی مصیبت ہے صدیقہ طاہرہ کی. یہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالے، یہی ایک نہیں ہے، 18 اشعار ہیں. وہ پورا مرثیہ ہے، جس میں سب سے پہلا شعر یہ ہے: پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جب زمانے کے حالات بدلے، انقلاب آیا، صدیقہ طاہرہ کا حق چھن گیا، امیر المومنین کا حق غصب کر لیا گیا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ رسول کی بیٹی فریاد کر رہی تھی. اس میں جو پہلی فریاد تھی وہ یہ تھی: ماذ علی من شم تربت احمد، کہ جو بھی مرسل اعظم کے قبر کی مٹی سونگھ لے. یہ بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے فریاد کر رہی ہے کہ جو بھی میرے بابا مرسل اعظم حضرت پیغمبر اکرم کی قبر کی مٹی سونگھ لے، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، تو پھر اسے زندگی بھر کسی اور چیز کے سونگھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی میرے بابا کی قبر کی مٹی اتنی محترم ہے، اتنی معطر ہے، اتنی خوشبودار ہے کہ جو بھی میرے بابا کی قبر کی مٹی سے ایک بار سونگھ لے، اسے دوبارہ کسی خوشبو کو سونگھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اسی کے بعد فرماتی ہیں: سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روز روشن پر پڑتی تو وہ اندھیری راتوں میں بدل جاتے. پھر فرماتی ہیں: قل للمغیب تحت اطباق الثری، اے کاش مٹی کی تہوں میں پوشیدہ ہونے والے میرے بابا رسول سے کوئی یہ کہہ دے. قل للمغیب تحت اطباق الثری ان کنت تسمع صرختی و ندائیا، کہ بابا کیا آپ میری نالو زاری سن رہے ہیں؟ کیا میری فریاد آپ تک پہنچ رہی ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کی فرقت میں تڑپ رہی ہوں؟ کس طرح آپ کے بعد میرے اوپر ظلم کے دروازے کشادہ کر دیے گئے؟ کس طرح سے میرے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ میری فریاد سن رہے ہیں؟ کاش کوئی ایسا ہوتا جو میرے بابا تک یہ خبر پہنچا دیتا اور مجھے یہ بتا دیتا کہ میرے بابا میری فریاد کو سن رہے ہیں. پھر فرماتی ہیں: قد كنت ذات حمن بذل محمد لا اخشى من زیم وكان حمن لیا، میں محمد کے سائے میں بہت محفوظ زندگی گزار رہی تھی. میں اپنے بابا، میرا بابا جب تک حیات تھا، میں اپنے بابا کی حیات میں، ان کی زندگی میں بہت ہی محفوظ زندگی گزار رہی تھی. لا اخشى من زیم وكان حمن لیا، اور میں کسی ظلم سے مجھے خوف نہیں تھا، مجھے اندیشہ نہیں تھا کوئی میرے اوپر ظلم بھی کرے گا، اس لیے کہ وہ میرے لیے بہت مضبوط ڈھال تھے. میرا بابا جب تک موجود تھا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. میں جانتی تھی کہ میری ڈھال موجود ہے، میرا بابا موجود ہے، مجھے کوئی ستا نہیں سکتا، مجھے کوئی آزار نہیں دے سکتا، مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد فرماتی ہیں: فَالْيَوْمَ أَخْشَعُ لِلذَّلِيلِ وَأَتَّقِي زَيْمِي وَأَدْفَعُ ظَالِمِي بِرِدَائِيَا، لیکن آج ایک ذلیل شخص نے مجھے منت و سماجت کرنا پڑی. آج ایک ذلیل شخص سے مجھے جانا پڑا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، مجھے منت و سماجت کرنا پڑی، اپنا حق لینے کے لیے جانا پڑا ہے. زیمی وادفع ظالمی رضائیہ، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے میں ڈری ہوئی ہوں اور ظالم سے اپنا بچاؤ کر رہی ہوں. پھر فرماتی: فَإِذَا بَكَتْ قُمْرِيَّةٌ فِي لَيْلِهَا شَجْنًا عَلَى غُصْنٍ بَقَيْتُ صَبَاحِيَا، جب غمزدہ قمری ایک پرندہ ہے، فرماتی ہیں جب غمزدہ قمری رات کو درخت کی شاخ پر بیٹھ کر فریاد کرتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ صبح تک روتی رہتی ہوں. مجھے بھی قرار نہیں ملتا، میں بھی بے چین رہتی ہوں. میں اپنے بابا کی فرقت پر رویا کرتی ہوں. جو مظالم ہوئے ہیں، جس طرح مجھ پر ظلم ڈھایا گیا ہے، جس طرح مجھے ستایا گیا ہے، ستایا جا رہا ہے، میں جب رات کو قمری کسی
درخت کی شاخ پر بیٹھ کر وہ روتی ہے، گریا کرتی ہے، نالا کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی روتی رہتی ہوں، اور یوں نہیں ایک وقت نہیں بلکہ صبح تک روتی رہتی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں فَلَا أَجْعَلَنَّ الْحُزْنَ مُونِسِي وَلَا أَجْعَلَنَّ الدَّمْعَ فِيكَ وَشَاهِيًا، اے بابا میں آپ کے بعد اپنے غم و الم کو ہی مونس بناؤں گی۔ بابا آپ کے بعد اب میرا کوئی مونس نہیں رہا، میرا کوئی غمخوار نہیں رہا، میرے دکھ میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا، اب اگر کوئی ساتھی ہے تو یہی میرا غم ہے، یہی میرا ساتھی ہے۔ میں آپ کے بعد اپنے غم و الم کو مونس بناؤں گی، اور میرا کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، میں کس اسلحے سے دشمن کا مقابلہ کروں؟ یہی میرے آنسو ہیں جو میرا اسلحہ ہے، میں گریا کروں گی، یہی میرے آنسو ہیں جو میرا اسلحہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماذا سأذکر من جلیل مصائبی قد عز ان تعق وترصد ما بیا، ان قریب میں اپنے بڑے مصائب کا ذکر کروں گی جو مجھ پر بڑی مصیبت گزر گئی ہے، جس کے بیان کرنے سے لوگ قاصر رہیں گے۔ اکثر لوگ میری اس مصیبت کو بیان نہیں کریں گے، بیان کرنا چھوڑ دیں گے، درا حال ہے کہ وہ میرا پوشیدہ درد ہے۔ قد زانتوں کا وہ ترسد و مابیا، جبکہ وہ میرا پوشیدہ درد ہے، ایک ڈھکا چھپا ظلم ہے جو میرے اوپر ہوا ہے، جو ڈھکی چھپی بات ہے۔ پھر فرماتی ما زال یرسمها الزمان بریشۃ ملات بالوان الجراح کتابیا، زمانے کی مستحکم اوراق میں، یعنی زمانے کی مضبوط جو کتاب ہے، یہ مصیبت اسی طرح لکھی جائے گی، ایک مستقل درد و علم کی کتاب بن گئی۔ یعنی جو میری مصیبتیں ہیں یہ باقی رہیں گی، لوگ ان کو سنیں گے، یہ ختم ہو جانے والی نہیں ہیں، یہ دنیا کی جو کتاب ہے اس پر ثبت ہو گئی، یہ مصیبتیں مٹنے نہیں پائیں گی۔ ان کو جو صاحبان درد ہیں وہ یاد کرتے رہیں گے، وہ میری ان مصیبتوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہیں گے۔ پھر فرماتی ہیں کہ ھذا المصائب خلف ابی اشعشت واللہ حسبی من ہمومی کافیہ، یہ مصیبتیں جو میرے بابا کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، خدا کی قسم میرے تمام دکھ درد کے لیے کافی، میرے رونے کے لیے یہی مصیبتیں کافی، کہ میرے بابا کے مرنے کے بعد، میرے بابا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مصیبتیں جس طرح مجھ پر ٹوٹ پڑی ہیں، یہ مصیبتیں ہی اب میرے لیے کافی ہیں، میں زندگی انہی مصیبتوں کے درمیان گزار دوں گی، اور یہی مصیبتیں جھیلتے ہوئے گویا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ پھر فرماتے ہیں وَالدَّمْعُ، اب اس کے بعد پھر خاص طور پر فرماتی ہیں وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنِ الْحُسَيْنِ وَأُخْتِهِ وَأَخِيهِ يَمْلَأُ فِي الرُّفُوفِ أَوَانِيَا رَفُوفِ أَنَوَانِيَا، وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنِ الْحُسَيْنِ وَأُخْتِهِ وَأَخِيهِ يَمْلَأُ فِي الرفوف اوانیہ، اس سلسلے میں یعنی میرے دکھ درد کو دیکھ کر میرے بچے حسین کی آنکھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں، اس کی بہن کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، اس کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ اتنے آنسو ہیں کہ برتن بھر جائیں اگر میرے بچوں کے آنسو اکٹھا کر لیے جائیں، حسین کے آنسو، حسن کے آنسو، زینب کے آنسو، ام کلثوم کے آنسو، یہ میرے بچے میرے دکھ درد سے اس قدر رنجیدہ ہیں، اتنے دکھی ہیں، یہ اتنے تکلیف پہنچی ہوئی ہے ان کو، یہ جب یہ روئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو ضرور بھر جائیں گے، یہ ایسے آنسو ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دارن کان الیتم من سکانها لاقت بعاداد النجوم ماسیہ، فرماتی ہیں ابھی تو زندہ ہے نا، فرماتی اس گھر میں کچھ دنوں کے بعد رہنے والے یتیم ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، میرا بیٹا حسن یتیم ہو جائے گا، میرا بچہ حسین یتیم ہو جائے گا، میری زینب یتیمہ ہو جائے گی، میری ام کلثوم یتیمہ ہو جائے گی، اس گھر میں رہنے والے کچھ دنوں کے بعد یتیم ہو جائیں گے، اور ان پر بے شمار غم و الم طاری ہوں گے، یعنی میری شہادت کے بعد ان کا غم و الم کم نہیں ہوگا بلکہ غم و الم اور بڑھ جائے گا، غم و الم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ان انسا لا انسا مسان تجمعو ھذا یسیح وذاک یرکل بابیا، ارے میں اس شام کو بھلانا چاہتی ہوں۔ اللہ کون سی شام ہے؟ غور فرمائیں، کون سی شام ہے جسے جناب فاطمہ زہرا بھلانا چاہتی تھی؟ ان انسا لا انسا مسان تجمعو، میں اس شام کو بھلانا چاہتی ہوں، لیکن میں اس مجمع کو بھلا نہیں سکتی کہ جس شام کو میرے دروازے پر مجمع اکٹھا تھا، میں اس مجمع کو نہیں بھلا سکتی، کس طرح میرے دروازے پر مجمع اکٹھا کیا گیا، میں اس شام کو بھلانا چاہتی ہوں، تب بھی میں اس مجمع کو بھلا نہیں پاتی۔
ھذا یصیح وذاک یرکل بابیا، کہ جب میں فریاد کر رہی تھی اور لوگ اپنے پیروں سے میرے دروازے کو دھکا دے رہے تھے، میرے اوپر دروازے کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، میں چاہتی میں شام کو بھلا دوں، لیکن میں کیا کروں؟ جب مجھے شام یاد آتی ہے تو مجھے وہ مجمع یاد آتا ہے جو میرے دروازے کو گھیرے ہوئے تھا اور لوگ میرے دروازے کو دھکا دے رہے تھے، اس دروازے کو میرے اوپر گرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس شام کو بھلا نہیں پا رہی ہوں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَنَا وَرَاءَ الْبَابِ مِثْلَ حَمَامَةٍ فِي وُشِّهَا تَخْشَى الْعُقَابَ الْغَاضِيَةَ، ارے اس ہنگام میں جب لوگ دروازے کو دھکا دے رہے تھے، میں دروازے کے پیچھے تھی اس کبوتر کی طرح جو اپنے آشیانے میں سمٹا ہوا بیٹھا ہو اور اپنی حفاظت چاہتا ہو۔ میں ڈری جا رہی تھی، میں سہمی جا رہی تھی کہ میرے اوپر کیا گزرنے والی ہے، دروازے کو لوگ دھکا دے رہے ہیں، یہ دروازہ میرے اوپر آنے والا ہے، لہذا میں اس کبوتر کی طرح ڈری اور سہمی بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے آشیانے میں ڈرا اور سہما بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اوپر کیا گزر رہی ہے، جو اپنے آشیانے میں اس بات سے سہما ہو کہ کہیں شکاری اسے اچک نہ لے، کہیں شکاری اسے شکار نہ بنا لے۔ میں اسی طرح میری حالت وہی تھی جب لوگ میرے دروازے کو گھیرے ہوئے تھے، میرے دروازے کو برابر دھکے دیے جا رہے تھے، میرے دروازے کو میرے اوپر گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، میں اس کبوتر کی طرح ڈری سہمی تھی جو اپنے آشیانے میں اس ڈر میں سہما ہوا بیٹھا ہو کہیں شکاری اسے شکار نہ کر لے۔ اللہ اکبر، خدا کی لعنت ہو ان تمام ظالمین پر جنہوں نے صدیقہ طاہرہ پر یہ مسائل بنائے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے وہ شہیدہ، وہ مغصوبہ، وہ مظلومہ نوحہ پڑتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ فرماتی ہیں یا والدی، یا والدی، پھر اپنے بابا پیغمبر کو یاد کرتی، فرماتی یا والدی اترا حسست بأسرتی ام کنت للضلع المکسر وایا، اے بابا آپ نے دیکھا کہ کس طرح مجھے دیوار اور در کے بیچ میں پیس دیا گیا؟ بابا آپ نے نہیں منظر دیکھا کس طرح در اور دیوار کے بیچ میں مجھے پیس دیا گیا؟ کیا اے بابا کیا آپ نے میری پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی؟ اس وقت جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرایا گیا بابا، کیا پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی ہے بابا؟ یہ بابا آپ نے کیا دیکھا کس طرح مجھے در اور دیوار کے بیچ پیس دیا گیا؟ کیا آپ نے میرے پہلو ٹوٹنے کی آواز سنی؟ پھر فرماتی ہیں اسمیتا سرخطا محسن یدو گیا جدہا حسبی فی تراب کا حاویہ، بابا کیا آپ نے محسن کے چیخنے کی آواز سنی ہے بابا؟ جب میرا محسن، کون سا وقت ہے، فضہ کو آوازی فضہ، ارے میری مدد کرو میرا بادشاہ، فضہ میری مدد کرو۔ بابا کیا آپ نے محسن کے چلانے کی آواز سنی ہے جب وہ آپ کی بوسہ گاہ پر زمین بوس ہو کر آواز دے رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرماتی یا راسمن فوق عیونی مشاہدن لبست علی من العزاء دیاجیا، اے میری آنکھوں کے سامنے میرے دکھ درد کو اپنے دلوں میں بسانے والے، کیا میری آہ و بقا سے متاثر ہو کر شال عزا اوڑھ کر میرا غم تقسیم کرو گے؟ وہ اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہی ہیں کہ میرے اوپر جو مصیبتیں گزری ہیں کیا ان مصیبتوں کو تم آپس میں بیان کرو گے؟ کیا میری مصیبتوں کو آپ بیان کر کے میرے اوپر گریا کرو گے؟ میں مظلومہ ہوں، میں شہیدہ ہوں، میں مغصوبہ ہوں، میرا حق غصب کیا گیا، مجھے شہید کر دیا گیا، مجھ پر ظلم اٹھایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر نہ جانے اسی مرثیے میں نے کہا کہ ایک نہیں 18 اشعار ہیں، تو ایک آپ سم سناتے رہتے ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا، یہ اسی کا سلسلہ 18واں شعر ہے، اس میں شہزادی نے کربلا کو یاد کیا، اپنے اس پیاسے بچے کو یاد کیا ہے۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں مہما شربت الماء فاذکروا کربلا واذا نظرت البابا فاذکروا بابیا، ارے جب بھی میں پانی پیتی ہوں تو مجھے میرا پیاسا بچہ وہ کربلا یاد آتی ہے، جب بھی میں پانی پیتی ہوں مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتُ الْبَابَ فَاذْكُرُوا بَابِيَا، فرماتی ہیں جب میں پانی پیتی ہوں
تو مجھے کربلا یاد آتی، لیکن جب میں کسی دروازے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا دروازہ یاد آتا ہے۔ کیا مصیبت کی گھڑی تھی، میں فریاد کر رہی تھی، کوئی فریاد کا سننے والا نہ تھا، اور قیامت گزر گئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا گیا، شہزادی در اور دیوار کے درمیان آئی، جناب محسن کی شہادت ہوئی، اللہ رسول کی مظلومہ بیٹی کس ظلم و ستم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔